وأكثرهم الفاسقون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق، أو كما قال عليه السلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا. انتہائی قابل احترام معزز اراکین شورا، تحصیلی، شہری، ضلعی تمام ذمہ داران، اور آج کے اس پروگرام کے حسن انتظام پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے سٹی سرگودا اور ضلع سرگودا کی قیادت کو عزیزم عبدالجبار سلفی صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فور سٹی سرگودا، محترم جناب عمران ربانی صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فور سٹی سرگودا، اسی طرح ہمارے بہت پیارے بھائی مولانا کاشف علی صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع سرگودا، اور آج اس پروگرام کی زینت بنے ہیں اور سرپرستی کی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع اور سٹی کی قیادت نے. میری مراد محترم جناب مولانا سرفراز احمد صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سرگودا، سٹی امیر مولانا عرفان اللہ ثنائی صاحب جو آپ سے ہم کلام بھی ہوئے ہیں، اسی طرح میاں طاہر صاحب جو ناظم ہیں سٹی کے. سب احباب کا یہاں پہ جمع ہونا، آپ بھائیوں کا یہاں پہ تشریف لانا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب لوگ، سب نوجوان اہل حدیث یوتھ فور پاکستان کے نظم سے وابستہ ہیں. نظم سے وابستہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے زندگی کیسی بسر کرنی ہے. زندگی بھر بندہ جماعتوں کے ساتھ وقت گزار دیتا ہے اور اس کو پتہ تک نہیں ہوتا میرا مقصد کیا ہے اور میں کس مقصد کے لیے اپنی اس جماعت کے ساتھ ہوں. ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کہہ لیں کہ ٹارگٹ، ہدف، اس تک پہنچنا اور اس کا پتہ ہونا، یہ اس عظیم اور اس بڑی بات سے بھی ہمارے بھائی لا علم ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پورے پنجاب میں اہل حدیث یوتھ فور پنجاب نے یہ ارادہ کیا کہ تمام اضلاع اور شہروں میں صرف اور صرف، مجھے پتہ ہے اگر یہاں پہ کوئی عوامی اجتماع کرنا ہوتا تو الحمدللہ بھرپور گیدرنگ ہوتی. تو آپ نمائندگان ہیں جماعت کے، آپ شورا کے ارکان ہیں، اور پبلک میں سے اللہ نے آپ کو عزت عطا کی ہے. آپ اہل حدیث یوتھ فورس کے نظم کے ساتھ منسلک ہیں، اور تربیت کی تو ہر بندے کو زندگی کے ہر موڑ پہ ہی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو بندہ کہے کہ مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اس نیت سے، اس تڑپ سے کہ اللہ آج کی اس مجلس کو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے. تربیتی اجلاس ہے اور ہمارے بیٹھنے کا جو ماحول ہے وہ تربیت سے خالی نظر آ رہا ہے. نوجوان ہیں، ینگ ہیں، فتنوں کا، کفر کا، لادینیت کا، طاغوت کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. اور اگر ہم 3 گھنٹے کی نشست اطمینان، حسن طریقے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سماعت کر سکتے تو بڑے بڑے ٹارگٹ ہم کیسے پورے کریں گے؟
صحابہ نے تو جانیں دی ہیں اور بھوکیں برداشت کی ہیں، اور ہم 3 گھنٹے نہیں دے سکتے اور توجہ یکسوئی سے نہیں بیٹھ سکتے۔ اگرچہ باتیں کرنے والے کم علم ہیں اور آپ کے ذوق کے مطابق نہیں ہیں، لیکن یقینی بات ہے باتیں جتنے اب آپ نے کی ہیں وہ قرآن اور سنت پہ مبنی کی ہیں۔ تو ہمیشہ پیچھے دیکھنا چاہیے بات کس کی ہو رہی ہے، بات اللہ کی ہو رہی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ آپ کی توجہ بھی جائیے، اور دین کی محفل کے لیے جو بیٹھنے کا ادب ہے نا اس کی بھی ضرورت ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے ہیں دین کا علم سیکھنے سکھانے کے لیے، اور وہ ایسے نہیں چونکڑی مار کے آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے، کبھی کھجلی کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی ٹانگیں بچھا رہے ہیں، یقین جاننے نہیں، وہ 4 زانوں ہو کے جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت جبریل ایسے آپ کے پاس مؤدب ہو کے بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ ادب مطلوب ہے قرآن و سنت کا۔ بات تو اللہ کی ہو رہی ہے نا، اور بات ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اگر ہم اللہ رسول کا ادب کرنا ہی نہ سیکھ پائے تو پھر دوسری بات ہم کیسے سیکھیں گے؟ کیسے تربیت ہم معاشرے کے لوگوں کی کریں گے؟ اگر ہم خود اس تربیت پہ نہ پہنچے ہوں اور خود تیار نہ اپنے وجود کو کیا ہو مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے، تکالیف کو جھیلنے کے لیے، تو کیسے مقابلہ ہوگا کفر کا، طاغوت کا، لا دینی قوتوں کا؟ تو میں امید رکھتا ہوں جتنی دیر آپ یہاں پہ بیٹھیں گے، ایک تو باہمی گفتگو سے گریز کریں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ایک اہم مجلس ہے، اہم میٹنگ ہے، یقین جانیے ہزاروں پروگرام آپ تبلیغی کریں ان کے بڑے فوائد ہیں، لیکن تنظیمی اس طرح کی نشست کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ان میں سے زیادہ بھائی جو ہمارے ذمہ داران ہیں، ہر علاقے کا نظم ان کے پاس ہے، تو جب ان کی تربیت ہوگی وہ اخلاق سے وابستہ ہوں گے، جب خود وہ شریعت سے آشنا ہوں گے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ذریعے کتنے لوگ ہدایت پائیں گے، کتنے لوگوں کو ان کے ذریعے اللہ اسلام کی نعمت عطا کرے گا۔ تو سارے بھائی جب تک بیٹھیں، اب حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں جب آپ کی محفل میں بیٹھتے حدیث سننے کے لیے کأن علی رؤوسنا الطیر، ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے۔ یہ مثال کیوں دی ہے کہ تھوڑی سی بھی اگر حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اتنی بھی حرکت نہیں کیا کرتے تھے اور 100% توجہ رکھتے تھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سننے کی۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، یقین جانے علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں۔ صحابہ کا تو ذوق ہوتا تھا کوئی مسافر آئے محبوب سے کوئی گفتگو کرے اور آپ اس سے گفتگو کرتے ہوئے چند حدیثیں بیان کر دیں، باتیں آپ اس سے کریں گے اور حدیثیں ہم سن لیں گے۔ صحابہ کا ذوق تو یہ ہوتا تھا، اور اگر ہمیں ایک ہی محفل میں بیٹھ کر ہمیں سینکڑوں کی تعداد میں ماشاءاللہ امیر پنجاب محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب ماشاءاللہ تبارک اللہ وہ تشریف لے آئے ہیں، اللہ ان کو صحت و ایمان والی عزت اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ علماء ہیں اور اپنے اکابرین کے لیے دعا کرنی بھی ہمارا حق ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان سے مزید دین کا کام لے، اللہ ان کے علم میں سفر میں برکت پیدا فرمائے۔ اللہ جتنے ہمارے اکابرین ہیں، امیر ملت سلفیہ علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ڈاکٹر سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان سمیت ہمارے تمام اکابرین کی اللہ حفاظتیں فرمائے اور اللہ ان سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے۔ چند باتیں سماعت فرمائے۔ پیارے بھائیو، یہ جو سب سے پہلی بات ہے جو تربیت کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، تربیت کے لیے سب سے پہلی جو چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ علم کے حصول کی ضرورت ہے۔ علم کا ذوق اور شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو، ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا ہم کیسے حالات کا مقابلہ کریں گے؟ علم نہیں ہوگا
فتنوں کا مقابلہ کیسے ممکن ہوگا؟ خالی نعرے لگانے سے تو بات نہیں نہ بنتی، بات تو علم سے بنتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ساتھ مقابلہ کیا ہے مشرکین مکہ کا۔ صحابہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، تمام فتنوں کا مقابلہ صحابہ نے علم کے ساتھ کیا ہے۔ بھائیو آج بھی علم کی بڑی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر اگر آپ کہیں کہ تربیت ہو سکے، یہ ناممکن چیز ہے۔ صحابہ کے دلوں میں ذوق اور شوق تھا علم کے حصول کا۔ ہم تو خوش قسمت ہیں، ایک ہی مسجد میں بیٹھ کر 19 بلا کے اس مرکز میں بیٹھ کر ایک ہی محفل اور ایک ہی مجلس کے اندر مختلف علماء سینکڑوں احادیث آپ کو سنائیں گے۔ اس سے بڑی بھی کچھ خوش قسمتی ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حدیث کے لیے سفر، ایک حدیث کے لیے سفر کیا ہے۔ دمشق کے اندر مدینے سے صحابی پہنچے ہیں کس نیت سے کہ حضرت ابو درداء کے بعد ایک حدیث ہے۔ اور بھائیو علم کا حصول تربیت کے لیے یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو کہا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے پہلے آپ بھی علم حاصل کریں، توحید کا، رسالت کا، نماز کا، نیکی کا، تقوی کا، قرآن کا، حدیث کا، ترجمے کا، فقہ کا۔ فَعَلَمْ، محبوب آپ بھی جان لیجئے، علم حاصل کیجئے توحید کا۔ تو ایک حدیث کو سننے کے لیے صحابی نے اتنا سفر کر دیا، ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ اور ہماری بد نصیبی نہیں ہے کہ ہم اس محفل میں بھی موجود ہوں اور ہمارا ذہن کسی اور طرف ہو۔ کوئی موٹر وے نہیں بنی ہوئی، مدینے سے دمشق کا سفر مہینوں کا سفر ہے، اس میں جنگلات بھی آتے ہیں، اس میں راتوں کی تاریکیاں بھی آتی ہیں، تنہا صحابی چل رہے، کس لیے؟ ایک حدیث کے حصول کے لیے۔ او پیارے بھائیو، اس کے بغیر تو تربیت ممکن نہیں ہے۔ لمبا سفر کر کے جب دمشق کی مسجد میں پہنچے، سوال کیا یہاں پہ ابو درداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں پہنچے۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مدینے سے آیا ہوں۔ حل لک من حاجہ، کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا کوئی نہیں۔ کوئی تجارت ہے؟ تجارت بھی مقصد نہیں، تو کس لیے آئے ہیں؟ فرمایا حدیث مجھے پتا چلا ہے، بالغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا چلا ہے آپ کے پاس پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اور اس ایک حدیث کو سننے کے لیے لمبا سفر کر کے، مشقتیں برداشت کر کے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، ایک حدیث کے لیے۔ او پیارے بھائیو، ایک حدیث کے لیے۔ آج وہ تڑپ ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوگی تو ہم آگے علم کی تڑپ کیسے پیدا کریں گے؟ آپ سوچیں تو صحیح نا، جنگلات کے سفر 1430 سال پیچھے چلے جائیں، مدینے سے دمشق کے لیے کوئی رستے بنے؟ تو سیدنا ابو درداء کہتے ہیں اگر تو حدیث ہی سننے کے لیے آیا ہے نا تو پھر میں تمہیں حدیث سناتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ نے من سالہ کا طریقہ، کوئی بلوال سے چلا ہے، کوئی باگٹاں والا سے چلا ہے، کوئی کسی تحصیل سے چلا ہے، لمبا سفر کر کے 19 بلا کے اس جامعہ میں پہنچا ہے، تربیتی نشست میں پہنچا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تربیت مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ علم کا حصول مقصد ہے۔ پیارے بھائیو، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس کی تھکاوٹ ہی اتار دی ہے، اور میں لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ اگر حدیث کا علم لینے کے لیے تو سنو، پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا من سلک طریقہ، جو کسی رستے پہ چلتا ہے، کس لیے؟ یطلب فیہ علما، علم کے حصول کے لیے۔ ایک حدیث سننے کے لیے دنوں کا سفر، مہینوں بھر کی مسافت صحابی نے جب طے کی، فرمایا محبوب نے فرمایا جو علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا، وہ سرگودا کی سڑکوں پہ نہیں چل رہا ہوتا، اللہ اس کو جنت کے رستے پہ چلا رہے ہوتے۔
سب سے پہلا عمل. اور اسی پہ اگر مثالیں دیں اللہ کی قسم محدثین نے پیدل سفر کر کے ایڑیاں پھٹ گئیں, جسم کے آپ کہہ لیں کہ برے حال ہو گئے, لباس پھٹ گئے, ایڑیاں پھٹ گئیں, بھوک سے برا حال ہوا. کس لیے سفر کیے؟ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. قربانیاں محدثین کی جس سبب سے ہمارے پاس علم پہنچائے. تو پہلا تربیت کا زینہ ہے علم کا حصول کریں. علم کا پرانی باتیں ہوتی تھیں, یقین جانے ایک پنڈ چ کلا ہی وہابی ہوندا سی تے کلا ہی سب تو بھاری ہوندا سی. آج تو اہل حدیثوں کو, بچوں کو, نوجوانوں کو اپنے بنیادی مسائل کا نہیں پتا. مذاہب باطلہ کا بندہ ہو, باغ فدق ہو, چھوٹا چھوٹا بچہ ٹر ٹر کر کے جواب دیتا ہے, اور ہمارے بڑوں کو پتہ نہیں ہوتا. توحید کا علم نہیں, رسالت کا علم نہیں, ہمارے پاس ختم نبوت کا علم نہیں. بھائیو یقین جاننے ضرورت ہے علم کے زیور سے مزین ہو جائے. علم کے زیور سے ہمارے بڑوں نے مقابلہ کیا ہے. غلام احمد قادیانی کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا. اللہ کی قسم علم کے میدان میں ہمارے بڑوں نے ہر جگہ پہ اس کو شکست دی ہے اور اس کو ذلیل کیا ہے. سب سے پہلی ضرورت ہے علم. علم سے راستہ ہو. قرآن کا ترجمہ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. حدیث کا ترجمہ, حدیث کا علم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. جتنے ہم بیٹھے ہیں, کتنے ہم میں سے آئے دن پورا گزرا ہے, ہاتھ بھی نہیں کھڑے کروانے صرف ایک ترغیب کے لیے. کتنے ہم میں سے ایسے بندے جنہوں نے آج قرآن ترجمے سے پڑھا ہے, کوئی حدیث کا چیپٹر ہی میں نے کھولا ہو. کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں روزانہ کی بنیاد پر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہو, حدیث لگاتار روٹین سے پڑھتے ہو. کتنے ایسے ہیں. اللہ اکبر کبیر. سب سے پہلی چیز ہے علم سے راستہ ہو جائے, اور علم کے لیے بنیادی چیز اللہ کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. میں اہل حدیث ہوں, یوتھ فورس کا ذمہ دار ہوں, اور میں نے آج تک صحیح بخاری خود مکمل نہیں کی ترجمے سے. میں نے قرآن نہیں ترجمے سے پڑھا ابھی تک. او بھائیو ابلاغ کس چیز کا کرنا ہے, لوگوں کو دعوت کس چیز کی دینی ہے. صحابہ ہر میدان میں اللہ کی قسم ان کو علم میں دیکھ کے, تقوی میں دیکھ کے, نماز کی ادائیگی میں دیکھ کے, قرآن کی تلاوت میں دیکھ کے صحابہ ممتاز نظر آتے ہیں. سب سے پہلے علم کا حصول. آج بھائی وعدہ کریں گے, پیچھے جو سستی ہو گئی اعلیٰ ہو گئی, آئندہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن کو ترجمے سے پڑھیں انشاءاللہ. روزانہ کی بنیاد پر صحیح البخاری کو ترتیب سے پڑھیں. پورے علاقے کی مجھے فکر ہے, اور میرا گھر بے دین ہے کہ کبھی میں نے گھر قرآن ترجمے سے پڑھا ہی نہیں. کافر ٹی وی روم کے ذریعے ہمارے گھر میں پہنچا ہے, اور قرآن میرے گھر میں میرے بیٹے کو, بیٹی کو, گھر کے افراد کو, بہن بھائیوں کو, بیوی بچوں کو, اولاد کو, والدین کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے. سب سے پہلے علم. سب سے پہلے اللہ سے عزم کر لیں, قرآن روم بنائیں اپنے گھر میں, اپنی فیملی کو جمع کرے, روزانہ قرآن کو ترجمے سے روٹین سے پڑھیں. یہ ذوق آپ پیدا نہیں کریں گے تو کیسے حالات بہتر ہوں گے, تربیت کیسے ہوگی. بھلا قرآن کے بغیر بھی کوئی کتاب ہے جو کسی کی تربیت کر سکے. اللہ کی قسم زمانے کا بگڑا ہوا, اللہ کا تھا مکہ اور مدینہ, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, گمراہیوں کے انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیے. اس بگڑی قوم کا علاج قرآن نے کیا ہے. جب ہم پڑھیں گے نہیں, زندگیوں میں لائیں گے نہیں, کیسے تبدیلی آئے. پہلے انشاءاللہ یوتھ فورس سے جتنے بھائی میرے یہاں پہ بیٹھے ہیں, سب کوئی دن خالی نہ جائے جس دن میں نے قرآن کا صحیفہ نہ کھولا. اللہ کی قسم محدثین کی زندگیاں پڑھیں, ایک ایک بات پہ وقت لگائیں تو بات ختم نہ ہو. یقین جانے وہ زندگی کا سب سے برا دن اسی کو سمجھتے تھے جس دن قرآن کا صحیفہ نہ کھول سکے.
صحابی سے پوچھا تیری زندگی کی خواہش کیا ہے؟ فرمایا میری ایک ہی خواہش ہے، بند کمرہ ہو، قرآن کا صحیفہ میرے پاس ہو اور میں ہر وقت قرآن ہی پڑھتا رہوں۔ سب سے پہلی بات علم کا حصول، اور علم کے حصول کے لیے قرآن ٹرانسلیشن سے اور حدیث ٹرانسلیشن سے ضروری۔ کتنے منکرین حدیث ہیں اور غلط افواہیں پھیلاتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم نے حدیثیں پڑھی نہیں ہوتی، کیسے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات علم کا حصول۔ دوسری چیزوں کارکن کے لیے، مجھ سمیت ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے، ہمارا دین سے، اس جماعت سے وابستہ ہونے کا مقصد ایک ہی ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی قسم جب مقصد یہ ہوگا نا اللہ راضی ہو جائے، نہ پھر عہدوں کی لالچ رہتی ہے، نہ پھر تڑپ یہ رہتی ہے فلان نے کیوں نہیں کیا، پھر تڑپ یہ بھی نہیں رہتی اس نے یہ کہا۔ پھر بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرا حق ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یار کوئی نہیں کرتا نہ کرے، میں تو کروں۔ یار اللہ نے مجھ سے میرے متعلق پوچھنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی جانوں کو لازم پکڑو، اپنی تربیت کر، اپنے حساب و کتاب کے بارے میں سوچ۔ اللہ نے میدان محشر میں تجھ سے پوچھنا ہے، عمر دی تھی، جوانی دی تھی، مال دیا تھا، کہاں پہ صرف کر کے آیا ہے؟ میں نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ جب تک یہ احساس نہیں ہوگا دین کا کام کیسے ہوگا؟ تڑپ پیدا کرے میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ یہی وجہ حضرت خالد بن ولید ہے، کمانڈر ان چیف ہے، دوران جنگی عہدے سے اتار کر عام سپاہی بنا دیا جاتا ہے۔ کوئی دھرنا دیا ہے، بائیکاٹ کیا ہے، گلا شکوہ کیا ہے، اور دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ کئی نوجوان شہروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، وہ جی عہدہ ملے گا تو کام کریں گا، نہیں تو آپ پہ آج کرو جنہوں نے عہدے دیتے ہیں۔ اللہ میری توبہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم بافسد لہما، فرمایا دو بھوکے بیڑیے کسی ریوڑ پہ چھوڑے جائیں، وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنے بندے کے دین کا نقصان دو چیزیں کرتی ہیں، الحرص علی المال والشرف لدینہ، دین کے اندر عہدے کے لیے، دین کے اندر عہدے کے لیے، منصب کے لیے جو دل میں لالچ رکھتا ہے، سچے نبی کہتے ہیں یہ لالچ اس کے دین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ہم نے کام کرنا کس کی رضا کے لیے؟ سارے بولیں، سب بولیں، اللہ کی قسم وہ کارکن رکھ کے کام لے لے تب بھی کریں گے، کوئی منصب دے دے تب بھی کریں گے، جس حال میں رکھے انشاءاللہ ہر حال میں اس کو راضی کرنے کے لیے کام کریں گے۔ سب سے بڑی آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ جی جماعت نے کی کیتا جی، اللہ کی قسم ہے وہ اپنے حصے کا دیا جلاؤ، اللہ نے تجھ سے پوچھنا ہے تو کیا کر کے آیا ہے۔ علیکم انفسکم، اپنی جانوں کی فکر کریں۔ تو اخلاص انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر تو ساری بلڈنگ کی دھڑم سے۔ تین بندے سب سے پہلے جن سے جہنم رب نے بڑکانی ہے، کافروں ہندوؤں سے نہیں بڑکانی، یہودیوں عیسائیوں سے اللہ نے نہیں بڑکانی۔ تین بندے ہیں، کون ہیں؟ کلمہ بھی پڑھتے تھے، توحید والے بھی تھے، بیماریاں تین آ گئی، ایک مجاہد ہے، ایک سخی ہے، ایک قاری ہے۔ تینوں کے اندر بیماری کیا ہے؟ اخلاص نہیں۔ لوگ کی کہن بلے بلے، اللہ تینوں کو بلا کے کہتے ہیں کیا کیا کر کے آئے ہو؟ تینوں ہی کہتے ہیں اللہ بڑا کمال کیا ہے۔ اللہ تینوں کہتے ہیں کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد کیا، قرآن سنایا، خرچ کیا کس لیے؟ لوگ تیری تعریف کریں۔ لوگوں نے تعریف کر گئی، چلو اب جہنم میں
او بھائی خدا کا واسطہ ہے، دلوں کی نیت خالص کر لے، اللہ جو کچھ کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، کہیں عاملۃ ناصبہ نہ بن جائے، زندگی بھر کی نیکیاں نیت کے فطور سے برباد نہ ہو جائے۔ ملتان ایک کانفرنس میں محدث العصر علامہ ناصر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ تقریب بخاری پر بیان کر رہے تھے، اسی دوران ایک انہوں نے بڑا پیارا واقعہ بیان کیا۔ کہتے ایک محدث کے پاس دوسرا محدث آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، جب مسئلہ پوچھنے لگا تو سوال کر لیا، جس سے سوال ہوا نا تو وہ محدث کچھ لمحات کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس بندے نے پوچھا حضرت یہ سکوت کی سمجھ نہیں آئی؟ کہتے خاموش میں چند لمحات کے لیے اس لیے رہا ہوں، جب تو میرے پاس آیا نا میرے دل میں تکبر پیدا ہوا، دل میں کہ تو دیکھا کتنا علم والا ہے، یہ محدث ہو کے استاذ الحدیث ہو کے تیرے پاس مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے۔ کہتا نیت بگڑ گئی تھی، دل کے اندر کیفیت بدل گئی، اخلاص نہیں رہا، میں تھوڑی دیر کے لیے سکوت کیا ہے، اس شیطان نیت کو ختم کیا ہے کہ یا اللہ یہ تو کبر آ گیا ہے، اگر یہ میرے پاس آیا ہے تو یہ تیرا فضل ہے، تیری رحمت ہے، کہیں ریاکاری کے اس عنصر کے سبب سے تباہی نہ ہو جائے۔ میں خاموش اس لیے رہا، پہلے اپنی نیت کو درست کیا ہے، اب میں نے تجھے مسئلہ بتایا ہے۔ او بھائیو اگر دل کے کسی سوویں خانے میں بات آ گئی کہ میں تو ویلفر کا یوتھ فورس کا کام کر رہا ہوں، سٹی سرگودا ضلع سرگودا کے بندے کے بلے بلے جی اینا تے کر کمال چھڑے آئے، اللہ کی قسم اللہ عمل برباد کر دیتا۔ تڑپ لالچ یہ رکھیں کس کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تیسری بات، جب فیلڈ میں نکلنا ہے آپ نے تو یوتھ فورس کے نوجوان کو ایک مثالی نوجوان ہونا چاہیے۔ ہاں ایک وقت تھا اہل حدیث کو دیکھ کر دور سے بندہ کہتا تھا وہ بھابی جان دے آ جائے، اس کا اخلاق، کردار، گفتار، چال ڈال، اس کا کاروبار، اس کی سیاست، اس کے لین دین، اس کے معاملات، اللہ کی قسم سب قرآن و سنت کے مطابق ہوتے تھے اور لوگ اس کے عمل کو دیکھ کر اہل حدیث ہوتے تھے۔ اور آج اس معاملے میں ہم زیرو نظر آتے، شوق عبادت جو ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں آپ کو یوتھ فورس ہے نا ایک نوجوان کا واقعہ سناتا ہوں، صحیح حدیث میں، عمر 21 سال، نام عبداللہ بن عمر بن عاص ہے رضی اللہ عنہ۔ ابو جی شکایت لے کے آگے سچے نبی کے پاس، ابو جی بیٹے کی، اور کبھی آپ کی میری بھی ایسی شکایت ہمارے والدین نے کی ہے؟ کبھی حجازی صاحب کے پاس کسی کے والد صاحب پہنچے ہو، امیر پنجاب صاحب یہ جماعت کا کارکن ہے، اس کی یہ شکایت ہے، آج تک نہیں ہوا۔ اللہ کی قسم میرے پیغمبر نے جو یوتھ فورس تیار کی ہے، جس کی تربیت کی ہے، اس کی اخلاق حسنہ کیسا اور شوق عبادت کیسی۔ 21 سال کا نوجوان محبوب کے پاس ابو جی آ گئے، آپ کے پاس شکایت کی، میں اپنے بیٹے کی شکایت لے کے آیا ہوں، پورے سرگودے میں ڈھونڈو کوئی ایک 21 سال کا نوجوان اس خوبی والا نظر آ جائے۔ شکایت کیا ہے؟ محبوب ساری رات مصلی پہ ہی رہتا ہے، روزانہ پیلا ناغا محبوب روزے رکھتا ہے۔ آپ نے پوچھا عبداللہ کتنا قیام کرتا ہے؟ محبوب ساری رات کرتا۔ کتنی رات؟ عمر کتنی ہے؟ او
بھائیو یہ بھی تو یوتھ ہے نا جو پاک پیغمبر نے تیار کی ہے، تربیت کی ہے، میرے پیغمبر کے تربیت یافتہ ہیں۔ وہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم منہج صحابہ کے وارث ہیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں مشن صحابہ ہمارے پاس ہے۔ یہ صحابہ کا ذوق اور شوق کون اپنائے گا؟ کون اپنائے گا؟ آپ فرماتے عبداللہ ساری رات عبادت نہ کیا کر، وہ حضرت داؤد علیہ السلام والا طریقہ اپنا، رات کے 2 حصے آرام کیا کر اور 1 حصہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کر۔ ہائے وہ یوتھ فورس ہے، میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں عبادت کم کر۔ کبھی میرے بھی گھر کے کسی فرد کو شکوہ ہوا ہے میری عبادت پر؟ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو روکنا نہیں پڑتا تھا کہ گناہ نہ کرو، اللہ کی قسم ان کو روکنا پڑ رہا ہے کہ نیکیاں ذرا وقت کم دو، اپنے جسم کا بھی خیال کر۔ روزے کتنے رکھتے ہو؟ محبوب روزانہ نہیں رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سوموار جمعرات کا رکھ لے۔ محبوب میں نوجوان ہوں، طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا چلو یام 20 کے بھی روزے رکھ لے۔ محبوب طاقت زیادہ رکھتا ہوں۔ ہم تو ریلیف مانگ رہے ہوتے ہیں، ریلیف، رخصتیں۔ پیغمبر کا صحابی ہے، یوتھ ہے، 21 سال عمر ہے، محبوب کہہ رہے ہیں ہفتے کے 2 روزے رکھ، کہتا نہیں طاقت زیادہ ہے اور رکھوں گا۔ فرمایا ایام 20 کے بھی ملا لے، چاند کے ملا لے۔ فرمایا نہیں طاقت اور زیادہ ہے اور رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیو شوق عبادت یہ چاہیے، شوق عبادت یہ چاہیے۔ فرمایا چلو اگر طاقت ہے نا تو پھر 1 دن صوم داؤدی رکھ لیا کر، وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے، تو بھی اسی طریقے پہ عمل کر۔ اچھا عبداللہ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ قرآن محبوب روزانہ کا 1 قرآن ختم کرتا ہوں، روزانہ کا۔ او بھائیو یوتھ ہے، یوتھ 21 سال، ڈھونڈو پورے سرگودے میں، پورے میں کوئی ایسا یوتھ مل جائے اللہ کی قسم جس میں یہ ذوق ہو، یہ شوق ہو، یہ تڑپ ہو رب کو راضی کرنے کی، منانے کی، اس سے دل لگانے کی، اس سے تعلق بنانے کی، رب کا کلام پڑھنے کا اتنا ذوق ہو، کوئی ایسا ہے؟ اللہ کی قسم ایسی ذوق عبادت چاہیے، پیدا کریں گے نا انشاءاللہ، کریں گے نا؟ اللہ کی قسم عزم کریں، اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ وہ فرماتے ہیں پورا قرآن 1 دن میں؟ ہاں، ہمیں 40 دن میں قرآن ختم کیا کر۔ کتنے دنوں میں؟ وہ کہتے ہیں محبوب طاقت زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں مہینے میں کر لے، 30 دنوں میں روزانہ کا 1 پارہ۔ نہیں محبوب طاقت اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ فرماتے چل 15 دن میں ختم کر لے۔ یہ تڑپ کہاں ہے؟ او بھائیو یہ تڑپ کہاں ہے؟ ہم میں سے کوئی بندہ جس نے 1 پارے کی آیت تلاوت کی ہو، زائد نوافل پڑھے ہو، پاک پیغمبر پہ درود آج کتنی مرتبہ پڑھا ہے، اللہ سے استغفار کتنی مرتبہ کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ میں نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کتنی مرتبہ پڑھا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کتنی مرتبہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ میرا ذوق عبادت کہاں ہے؟ اللہ کی قسم ضرورت ہے۔ اچھا اسی آنے جی لوکی عزت نہیں کرتے مولویاں دے، اللہ دی قسم جنہ اسی لوکاں نو دس نے آنا 10% تے عمل کر لیے تے لوکی تلیاں تے چک لیندے نے۔ اور لوگوں نے تو خوردبین لگائی ہوتی ہے مولوی سنتا بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔
پر نماز تو ہم نے پڑھائی جو پڑھانی تھی فرض، اس کی تو ہم نے تنہا لی ہے۔ ارشاد اللہ کشری صاحب حافظہ اللہ محقق الاثر، اللہ شیخ کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ شیخ پورا ہمارے جامعہ میں آئے، کہنے لگے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے، انہوں نے کہا بچوں کل کو آپ نے امام بننا ہے، فرض تو آپ نے جو پڑھانے ہیں نا اس کی تنہا آپ کو ملنی ہے، وہ تو آپ نے تنہا حلال کرنے کے لیے نماز پڑھا دی، وہ کچھ نفل بھی پڑھے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تیری خلوت بھی عبادت سے مزین ہے کہ نہیں؟ شوق عبادت۔ محبوب نے کہا 7 دن میں ختم کر لے، اس نے کہا نہیں طاقت اس سے بھی زیادہ ہے، فرمایا 3 دن میں ختم کر لے لیکن اس سے کم کی اجازت نہیں۔ او بھائیو یہ ذوق اور شوق چاہیے، ذوق اور شوق۔ شیڈول بنائے روزانہ کا، یار بھلا کوئی دن گزر جاؤ سچے نبی پہ درود ہی نہ پڑا ہو، اس سے بڑی بد نصیبی کیا؟ میرے نبی کا کوئی دن نہیں گزرتا جو استغفار کے بغیر ہو، تیرا میرا کیوں گزرتا ہے؟ آج سارا دن گزرا ہے، میں نے کچھ صدقہ کیا ہے؟ صحابہ کے واقعے بیان کر دیتے ہیں جی پورا گھر کا مال ہی حضرت صدیق لے آئے، کون عمل کرے گا؟ اور کبھی میں نے اپنی پاکٹ سے پیسے نکالے، کوئی آج کے دن میں مثال ہے ایسی؟ کسی یتیم کے گھر جا کے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، میرے دل میں آج دن کا یہ وقت ایسا گزرا ہے۔ شوق عبادت پیدا کرے، اللہ کی قسم ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعوت سے پہلے اپنا عمل پیش کیا ہے، دعوت سے پہلے عمل پیش کیا ہے۔ ٹائم کتنا ہے جی؟ شیڈول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اختصار سے جو آخری 2-3 باتیں وہ سنیں اور ختم کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ، کیونکہ سلمان بھائی جنگ سے آ رہے تھے، تھوڑے لیٹ تھے، تو وہ کہہ رہے تھے ذرا اس طرح کا شیڈول بنائے کہ میں بھی شریک ہو جاؤں، تو ابھی وہ انشاءاللہ امید ہے کہ آدھ پون گھنٹے میں گھنٹے تک آپ کے پاس ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد حجازی صاحب کے خطاب کے دوران ہی انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں گے اور آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ شوق عبادت چاہیے، اپنی اصلاح چاہیے۔ اچھا فکر مجھے پورے سرگودے کی لگی ہے اور اپنا من میں بدل ہی نہیں رہا، پورے سرگودے کی فکر لگی ہے، اپنی بدل رہا، کیسے ہوگا معاملہ صحیح؟ سب سے پہلے اپنا آپ بدلے، فیلڈ میں نکلنے سے پہلے اللہ کی قسم اللہ سے مضبوط تعلق رہے کہ فیلڈ میں نکلیں۔ آپ کا عمل آپ کے کردار کی گواہی دے رہا ہو، آپ کے بدترین مخالف ہوں آپ کے صدق و امانت کی وہ گواہی دے رہے ہوں، ایسی خوبیوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد شوق عبادت اللہ میں نصیب فرما دے۔ شیڈول بنائیں گے نا سارے بھائی روزانہ کا، سنتے بھی ہم نے انشاءاللہ نمازوں کے ساتھ ساری پڑھنی، لیکن کچھ ایسی عبادت بھی اپنی زندگی کی رکھیں جس کا آپ کو پتہ ہو اور آپ کے رب کو پتہ ہو، کسی دوسرے کو پتہ نہ ہو۔ کچھ ایسی عبادت بھی تو خلوت کی ہونی چاہیے نا، وہ خلوت کی عبادت پھر ایسا نکھار پیدا کر دیتی ہے، اللہ کی قسم وہ خلوت کی عبادت بندے کی جلوت کو روشن کر دیتی ہے، معاشرے میں معزز بنا دیتی ہے۔ اور خلوت کی سیاہ کاریاں، بربادیاں، تباہیاں، نجائز کام بندے کی جلوت کو طریق کر دیتے ہیں، لوگوں سے عزت محو اور ختم کر دیتے ہیں۔ عبادت کا شیڈول بنائیں، نوافل کی پابندی کریں، ذکر کریں، اپنی زندگی کا شیڈول بنائیں نیکیوں کے معاملے میں۔ اس کے بعد جب دین کی دعوت ہمارے پاس آ کے ہے تو اس کا ابلاغ لوگوں تک پہنچانا بھی تو ہم پہ ضروری ہے نا، اس کے بغیر کیسے ممکن ہوگا؟ ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان یہ دعوت و تبلیغ کی جماعت ہے، ابلاغ اس کا بنیادی نقطہ ہے، اور جس کے سبب سے ہمارے جلسوں کے ذریعے، کانفرنسوں کے ذریعے، مساجد مدارس کے ذریعے ابلاغ کا کام ہو رہا ہے۔ اپنی زندگی کا مشن سمجھیں، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ
فرمایا تم ضرور ضرور نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے منع کرو گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا قریب ہے کہ اللہ تم پہ عذاب نازل کر دے، اور اس عذاب کی کیفیت اور کنڈیشن یہ ہوگی کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ ماشاءاللہ حافظ سلمان اعظم صاحب بھی تشریف لے آئیں۔ ابلاغ پہنچانا یہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھے۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کا بھی اگر پتہ ہو تو پہنچانی ذمہ داری ہے نا۔ کیا میں اس کا ابلاغ کر رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں، دعوت دین میں لوگوں کو دے رہا ہوں؟ بھائیو یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ لٹریچر کے ذریعے اس کا بہترین آج کا ذریعہ سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اسی طرح واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع بہترین ذریعہ ہے پیغام پہنچانے کا۔ اللہ کی قسم آج دعوت پہنچانا اتنی آسان ہے۔ اپنے اکابرین کو دیکھیں، یقین جانے سائیکلوں پہ پیدل کتابیں اٹھا کر بستیوں میں جا کر ابلاغ کرتے تھے۔ آج تو بندہ ایک لمحے کے اندر اگر آپ فیس بک پہ ایک حدیث اپلوڈ کر دیتے ہیں 5000 آپ کے فرینڈ ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا پیج بننا ہے 10 20 50 ہزار آپ کے فالوور ہیں، تو یقین جانے ایک سیکنڈ میں 50,000 افراد تک آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ ابلاغ کی نیت سے سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ اور جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ پھر طوفان بدتمیزی بھی عام ہوتا ہے، جماعت کے خلاف، مرکزی امیر کے خلاف، اکابرین کے خلاف۔ اللہ کی قسم آپ کی ذمہ داری ہے اپنے اکابرین کی عزتوں کا دفاع کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا۔ میری ماں کو باپ کو کوئی گالی دے وہ میں برداشت نہیں کر رہا، جماعت کے امیر کو کوئی برا کہہ رہا ہے مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، میں اس وقت مسلم بن کے بیٹھ جاتا ہوں۔ من رد عن ارض اخیہ، فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کو جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ عام مسلمان بھائی کی بات ہے، اور جو جماعت کا امیر ہے اس سے تو تعلق ہی بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی غلط رویہ زبان استعمال کرے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے جماعت کے اکابرین کا دفاع، جماعت کا دفاع آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ حمیت پیدا کریں اپنے اندر، حمیت غیرت پیدا کریں، اس معاملے میں غیرت والے کارکن بنے۔ ہماری جماعت کے امیر ہماری عزت ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے کہ انہوں نے امیر محترم کی صورت میں ہمیں ایک عظیم ہستی جماعت کی نمائندگی کے لیے عطا کی ہے۔ زندگی بھر ہر لحاظ سے اللہ نے آپ کو ممتاز کیا ہے۔ ایجنسیاں دوسرے تیسرے محکمے نیب ایری چوٹی کا زور لگایا ہے، آج تک 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ اس سے بڑی امانت دیانت کیا ہے؟ ایسا اللہ کی قسم عظیم امیر ہو، جماعت کا سربراہ ہو، اور ہم اس کی عزت کا دفاع نہ کریں۔ کوئی چوڑا چماڑا اٹھ کر امیر محترم پہ تبرہ کرے اور میں خاموشی سے سنتا رہوں۔ روحانی بیٹے ہونے کا حق ہے، ان کی عزت کا دفاع کریں۔ اخلاق کے دائرے قطن تعلیمی اللہ کی قسم ہم بھی نہیں دیتے کہ اخلاقیات کو چھوڑیں، نہیں، اخلاق کے دائرے میں رہ کر ان کی خوبیاں جماعت کے اندر جو انہوں نے کام کیے، جماعت کے اندر جو اللہ نے برکتیں عزتیں دی ہیں ان کو اجاگر کریں۔ سوشل میڈیا کا استعمال جماعت کی ترویج اور اشاعت کے لیے۔ اب پیغام ٹی وی اگلے دن ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہو رہی تھی، حافظ سلمان اعظم صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پیغام ٹی وی جماعت کا ٹی وی ہے، کروڑوں اربوں روپیہ آج تک اس پہ خرچہ آ چکا ہے۔ بھائیو روزانہ کا معمول بنائیں، اس کی پوسٹیں شیئر کریں، اس کی ویڈیو شیئر کریں، دوسروں تک پیغام پہنچائیں۔ کون کرے گا؟ جماعت محنت سے وہ پوسٹیں بناتی ہے، کلپ تیار کرتی ہے، آپ اس کو شیئر کریں، آپ کے 5000 فرینڈ ہیں، ان تک پیغام تو پہنچے گا نا آپ کی طرف سے، ابلاغ تو ہوگا نا۔ اور بھائیو یہ ہماری ذمہ داری انشاءاللہ کریں گے نا پوری، انشاءاللہ اچھے انداز۔ واٹس ایپ گروپوں میں اس کے لنک سینڈ کریں،
ٹویٹر پر امیر محترم کا اکاؤنٹ ہے، ڈاکٹر صاحب کا اکاؤنٹ ہے، ری ٹویٹ کریں، اس کو بھی شیئر کریں، اس کے لنک شیئر کریں، جتنے آپ کہہ لیں وہ پیغام آگے پہنچے گا۔ جماعت کی بھی عزت ہے، اور سب سے بڑی جو بات ہے ابلاغ دین کی دعوت جو ہمارے ذمے ہے، وہ لوگوں تک پیغام پہنچے گا۔ انشاءاللہ اس پہ بھی عمل ہوگا نا۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہر بندے کی 2 3 آئی ڈیز ہیں، فیس بک پہ ہیں، سوشل میڈیا پہ متحرک ہے، اس کو فعال کریں۔ آخری بات، فتنوں کے تدارک کے حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کبھی فتنہ ختم نبوت کے حوالے سے منکرین ختم نبوت کا اٹھتا ہے، کبھی کوئی پلید اٹھ کر پیغمبر کی گستاخی کر دیتا ہے، کبھی کوئی زمانے کا گندا اٹھ کر پیغمبر کے صحابہ پہ بھونکتا ہے۔ اللہ کی قسم ان تمام فتنوں کا مقابلہ کرنا اہل حدیثوں، اللہ کی قسم تم پہ فرض ہے، تم پہ۔ جب دعویٰ کرتے ہو حق ہمارے پاس ہے تو پھر حق کا دفاع کون کرے گا؟ بیک وقت حضرت صدیق نے زکوٰۃ کے منکروں کا بھی مقابلہ کیا ہے، ختم نبوت کے منکروں کا مقابلہ کیا ہے، مرتدین کا مقابلہ کیا ہے۔ جتنا انکار حدیث اور انکار اسلام کا فتنہ تھا، سب کا مقابلہ حضرت صدیق نے کیا ہے، اور انشاءاللہ حضرت صدیق کے پیروکار، یہ یوتھ فورس کے جوان، یہ یوتھ فورس کے شہین و شہباز، اللہ کی قسم ہے اسلام کے دفاع کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑی، اکابرین کی سرپرستی میں، ان کے آرڈر پر جہاں پہ یہ دعوت دیں گے نکلیں گے نا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے عزم کریں، اکابرین کو اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ ناموس رسالت کے لیے نکلنا پڑا، نکلو گے؟ قائدین آپ کا ایک اشارہ، قائدین آپ کا ایک اشارہ۔ انشاءاللہ فتنوں کے تدارک کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، فتنہ انکار حدیث کے خلاف، فحاشی اور یعنی کے خلاف، سود کے خلاف، اللہ کی قسم ہے جتنے بھی فتنے ہیں اہل حدیث کا حق ہے، ان پہ قرض ہے، ان پہ فرض ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے اکابرین کی روایات کو زندہ رکھیں گے۔ شہید ملت نے جان کا نذرانہ دیا ہے عظمت صحابہ کے لیے، جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ خون دینا پڑا خون دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وابستہ رہیں اس جماعت سے۔ اللہ کی نعمت ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اللہ کی زمین پر خوش ہوا کر، فخر کیا کر کہ اللہ نے مجھے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا کارکن بنایا ہے۔ انشاءاللہ اسی کی چھتری تلے، اسی کے ساتھ وابستہ ہو کر ہم چلتے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ ملک پاکستان میں اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اللہ اسلام کے لیے ہمیں پسند فرما لے، دین کی خدمت اور آبیاری کے لیے اللہ ہمیں منتخب اور پسند فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔